محترم سامعین کرام، عبید اللہ خان اعظمی نے بزرگوں کی شان میں جو گستاخیاں کی ہیں انہیں آپ نے پچھلے ٹریک میں سماعت فرمایا۔ آئیے اب اس کی ایک تقریر سے چند جملے سماعت فرمائیں جنہیں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے اور عبید اللہ خان اعظمی کی گمراہی آپ کے نزدیک واضح ہو جائے گی۔ ہماری قومی ایکتا کا پردرشن، اور کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے، کوئی بھی دھرم ایسا نہیں ہے جو ہمیں یہ سکھلاتا ہو۔ یہ کائرتا یہ راون کے راستے پہ لے جاتی ہے، رام کے راستے پہ نہیں لے جاتی۔ یہ ہماری کائرتا یہ ابو جہل کے راستے پہ لے جاتی ہے، پیغمبر کے راستے پہ نہیں لے جاتی۔ یہ ہماری کائرتا یہ کوروں کے راستے پہ لے جاتی ہے، پانڈوں کے راستے پہ نہیں لے جاتی۔ جہاد تو پازیٹو وے میں کوشش کا نام ہے، آتنکواد نگیٹو وے میں کوشش کا نام ہے۔ ہر دور میں ہر قوم کے دھارمک نیتاؤں نے جہاد کیا ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ کوروں کا بند کرنے کے لیے کرشن نے جہاد کیا تھا، راون کی کائرتا سے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے لیے رام نے جہاد کیا تھا۔ استغفر اللہ، رام و کرشن نے ہرگز جہاد نہیں کیا تھا بلکہ جنگ کی تھی، اور ان کی داستانوں کی کوئی سند بھی نہیں۔ رام و کرشن کو ہندو اپنا مذہبی پیشوا یا بھگوان کہتے ہیں، جبکہ جہاد کا لفظ تو اہل ایمان کے لیے خاص ہے۔ یہ ایک اسلامی اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسلمان اعلاء کلمت الحق کے لیے، یعنی اسلام کی سربلندی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ضرورت کے موقع پر دشمنان اسلام سے جنگ کرے۔ لہذا رام و کرشن کی لڑائی کو جہاد کا نام دینا کتنی بڑی جہالت اور گمراہی ہے۔ ایک بہت بڑی مصیبت کیا ہوئی؟ مصیبت یہ ہوئی کہ اگر گیتا نے کچھ اچھی باتیں کہیں تو مسلمان نے دروازہ بند کر لیا، قرآن نے اچھی باتیں کہیں تو ہندوؤں نے اپنا دروازہ بند کیا۔ ارے بیوقوف لوگوں، حکمت، نعمت یہ تمہاری دھروہر ہے، جہاں سے بھی ملے لے لو۔ مجھے گاندھی جی یاد آئے، وہ کہتے تھے کہ دراصل بربادی اس لیے ہو رہی ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر لیتے ہیں اور دوسروں کے گھروں کے بارے میں انومان لگاتے ہوئے ایک فیصلہ لے لیتے ہیں کہ ہمارا گھر بہت اچھا ہے، ہماری ٹائلز بہت اچھی ہیں، ہمارا رہن سہن بہت اچھا ہے، اور دوسرے سب بہت خراب ہو۔ اسی طرح دھرموں کے معاملے میں بھی یہ ہوا، اپنا دروازہ بند کر لیا اور دوسرے کے لیے صرف برے خیالات کو اتپن کرنا شروع کیا۔ تو گاندھی جی کہتے ہیں کہ دروازہ مت بند کرو، کھڑکیاں مت بند کرو، اگر تمہیں توفیق ہو تو اپنے مکان کی چھت پہ چلے جاؤ، اور چھت پہ جانے کے بعد سنسار کو دیکھو۔ کسی کھیت میں سرسوں پھول رہی ہوگی، کسی کھیت میں دیکھو گے گلاب ہوگا، کسی میں دیکھو گے گیہوں کی بالیاں ہوں گی، کہیں دیکھو گے تالاب ہوگا، کہیں دیکھو گے پھول کھلے ہیں، طرح طرح کی سگندھ اور طرح طرح کی ہوائیں آ رہی ہوں گی، تمہیں ٹھنڈی ہوائیں مل رہی ہوں گی۔ کھیت تمہارا نہیں ہے مگر اس کھیت کی ٹھنڈی ہوا تمہیں مل رہی ہے۔ پھولوں کا باغیچہ تمہارا نہیں ہے مگر اس کی مقدس خوشبو تم کو مل رہی ہے۔ یہ تمہارا ادھیکار ہے، کسی کا بھی کھیت ہو، جہاں سے جو اچھی چیز آ رہی ہے وہ تمہاری اپنی ہے، اور تم دروازہ بند کر کے ہر اچھائی کو اپنے گھر میں آنے سے روک رہے ہو۔ یہی مانوتا کا نقصان ہے۔ نکلو اپنے دھرم کی چھت پہ بیٹھو اور پھر تم دیکھو کہ اہنسا کے کھیت سے ہندوؤں کی طرف سے اچھی ہوا آ رہی ہے، سمتا کے کھیت سے اسلام کی طرف سے محبت کی ہوا آ رہی ہے۔ انسانیت کے لیے ہر مذہب اپنے اپنے دامن میں بے پناہ دولت رکھتا ہے۔ ضرورت ہے ایک اچھا انسان بن کر ہر اچھی دولت کو پراپت کرنا، اور تمام مذاہب برائی سے تمہیں بچاتے ہیں، ان برائیوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں آپ سے، مذہب ہمیشہ ایک رہا ہے،
ایک رہے گا۔ مذہب کی व्याख्या کرنے والوں میں چونکہ ایکتا کا پردرشن نہیں ہے اور ان کی شیطان کھوپڑی نے مذہب کو مختلف حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ وید کا میں نے مطالعہ کیا ہے، میں وید کے بارے میں جانتا ہوں، وگیان کے بارے میں جو لوگ بھی جانتے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وید نے اچھی طرح سے کہا ہے ایکم دوئی نیستی، صرف اکیلی ذات ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہی بات تو ہم اپنے کلمے میں کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ کے علاوہ لائق عبادت نہیں ہے۔ وہاں ایشور کہہ دیا تو ہم گھبرا گئے، یہاں اللہ کہہ دیا کہ تو آپ گھبرا گئے۔ واٹ از دس؟ دراصل دماغوں کے اس فطور نے ہمیں بہت برباد کیا۔ اس لیے جہاں جہاں ہم رہتے ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پڑوسی کا حق ادا کرو۔ اگر پڑوسی کا حق ہم ادا کریں ہماری قومی ایکتا کبھی نہیں ٹوٹے گی۔ پڑوسی کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آج جس ماحول میں ہم رہتے ہیں ہمارا پڑوسی ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے۔ پروفٹ کہتے ہیں پڑوسی کا حق ادا کرو، اور پڑوس کی ڈیفینیشن پروفٹ نے کیا بتلائی؟ تمہارے گھر سے 40 گھر پورب، 40 گھر پچھم، 40 گھر اتر، 40 گھر دکھن، یہ 160 گھر ہیں جو تمہارا پڑوس ہے۔ اب پڑوسی کا حق صرف مال ہی سے نہیں ادا ہوتا، بیمار ہے تو اس کی عیادت کرو، ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہے اس کو اپنے ساتھ لے جا کے پہنچاؤ۔ تمہارا پڑوسی اگر بھوکا سو گیا اور تم کھا کر کے سو گئے تو تم کامل مسلمان نہیں۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ انسانیت کے پیغمبر نے کہا ہے۔ مسلمانوں نے گیتا کی تعلیمات کو نہیں سنا اور دروازہ بند کر لیا، یعنی اسے قبول نہیں کیا، تو ایسے لوگوں کو عبید اللہ خان اعظمی بے وقوف کہہ رہا ہے۔ ایک مشرک کا جب نام لیا تو بڑے ادب کے ساتھ گاندھی جی کہا، ان کے گمراہ قول کو بیان کیا اور پسند کر کے قبول بھی کیا، اور اسی بنیاد پر مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ اپنے دھرم کی چھت پر بیٹھو، یعنی اپنے دھرم کی حدوں اور پابندیوں سے باہر آؤ اور دیکھو کہ ہندوؤں کی طرف سے ایک اچھی ہوا آ رہی ہے، معاذ اللہ۔ اور کیسی گمراہ بات کہی کہ انسانیت کے لیے ہر مذہب اپنے اندر بے پناہ دولت رکھتا ہے۔ استغفر اللہ۔ حضرات، دوسرے دھرم میں بھلے ہی کچھ باتیں اچھی نظر آئیں، مگر ان میں ایسی کئی خرابیاں موجود ہیں جو تمام اچھائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ دوسرے دھرموں کی تعلیمات کو دیکھنے کی مسلمانوں کو نہ ضرورت ہے نہ اجازت۔ مسلمانوں کے لیے اسلام کے احکام ہی بہت ہیں۔ مذہب کے معاملے میں کافروں سے کچھ سیکھنے کی اجازت ہرگز نہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا، اسے پہلے دیکھ لو جس سے اپنا دین حاصل کرتے ہیں، یعنی جس سے کچھ سیکھتے ہیں۔ عبید اللہ نے جو کہا کہ مذہب ہمیشہ ایک رہا ہے، ایک رہے گا، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ تمام جھوٹے مذہب کبھی بھی اسلام سے نہیں ملے۔ جب سے جھوٹے مذہبوں کی بنیاد پڑی ہے اسی وقت سے وہ اسلام کے دشمن رہے ہیں، اور بنیادی عقیدے اور تعلیمات و نظریات کے لحاظ سے بھی جھوٹے مذہب اسلام سے بالکل الگ اور جدا ہیں۔ اگر سب کے سب ایک ہوتے تو عقائد و نظریات کیوں الگ ہوتے؟ شروع سے ایک ہوتے تو پھر نمرود و فرعون اور شداد جیسے بدترین کافروں کو اللہ و رسول کا دشمن کیسے کہا جاتا؟ اس کے بعد عبید اللہ نے جو کہا کہ مذہب کی ویکھیا یعنی اس کی تعریف بیان کرنے والوں کی شیطان کھوپڑی نے مذہب کو مختلف حصوں میں بانٹ دیا ہے، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ۔ یہ شیطانی کھوپڑی کا وار کس پر پڑ رہا ہے؟ وہ لوگ جو اللہ کے سوا اور خدا مانتے ہیں انہیں قرآن نے غلط بتایا اور الگ الگ فرقوں میں تقسیم کر دیا۔ اصل اختلاف توحید باری میں ہوا تھا۔ قرآن مجید نے انہیں بتایا کہ تم ایک معبود حقیقی کو مانو۔ ارشاد ہوا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، سورہ بقرہ، یعنی اور تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا شہد اللہ انہ لا الہ الا ھو، سورہ آل عمران، یعنی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور ارشاد ہوا قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون، سورہ انعام،
یعنی تم فرماؤ کہ وہ تو ایک ہی معبود ہے اور میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ یوں ہی بے شمار مقامات پر یہود و نصارہ کو الگ الگ فرقہ اور مختلف باطل مذاہب سے تعبیر کی اور ان کی سزا متعین کی۔ اسی طرح حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب جہنم میں جائیں گے مگر ایک، یعنی صرف ایک جماعت جنتی ہوگی۔ دوسری حدیث پاک میں ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، پھر اس کے کنارے کنارے 6 لکیریں کھینچی اور پھر ہر ایک میں 12 ٹیڑھی لکیریں کھینچی اور فرمایا کہ تمام راہیں گمراہ ہیں، صرف یہ سیدھی راہ ہے۔ اب دیکھو کہ فرقوں کی تشریح و تعریف اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں کی، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مقدس کلام احادیث مبارکہ میں باطل مذاہب کو مختلف حصوں میں بانٹ دیا۔ لہذا عبید اللہ کا کہنا کہ شیطان کھوپڑی نے مذہب کو مختلف حصوں میں بانٹ دیا، اس جملے کا نشانہ اللہ عز و جل اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بنتی ہے یا نہیں، اور ایسا جملہ استعمال کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ و رسول کی شان میں ایسی گستاخی کرنے والا کیا مسلمان رہے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ جملہ دہریت اور لا مذہبیت کی علامت ہے۔ عبید اللہ خان اعظمی نے وید کی بات کو ذکر کر کے کہا کہ وہی بات تو ہم اپنے کلمے میں کہتے ہیں، معاذ اللہ، یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا کلمہ وید کی تعلیمات کو لے کر بنا ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں۔ اور عبید اللہ نے جو یہ کہا کہ وہاں ایشور کہہ دیا تو ہم گھبرا گئے، یہاں اللہ کہہ دیا تو آپ گھبرا گئے، یہ سب کیا ہے؟ یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تمام دھرم ایک ہیں تو کوئی کچھ کہے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور آگے کہا کہ دماغوں کے اس فطور نے ہمیں بہت برباد کیا، معاذ اللہ، یہ بھی کتنی بڑی گستاخی ہے، اور اس کا نشانہ بھی کون سی ذات بن رہی ہے۔ اور عبید اللہ نے جو کہا کہ پڑوسی چاہے کوئی ہو بیمار پڑے تو اس کی عیادت کرو، تو یہ بھی صحیح نہیں۔ حدیث پاک میں ہرگز کافر و بد مذہب کی عیادت کا حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ صرف اہل بدعت بھی ہو تو اس کی بھی عیادت کرنا حرام ہے۔ ارشاد پاک ہے کہ اگر بد مذہب بیمار پڑیں تو ان کی عیادت نہ کرو۔ اپنے گھر کے قریب رہنے والا پڑوسی ہے، لیکن اگر کافر و مشرک اور بد مذہب ہے تو اس سے نفرت و دشمنی رکھنا الحب فی اللہ والبغض للہ کے تحت واجب ہے، بلکہ فقہا فرماتے ہیں کہ بد مذہب کی اہانت مسلمانوں پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا ان بد مذہبوں سے نفرت و دشمنی رکھنے سے حاصل ہوگی۔ کافروں کو دوست بنانا یقیناً حرام اشد حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، کافروں کو دوست نہ بناؤ مسلمانوں کے سوا، سورہ نساء۔ پتہ چلا کہ اگر بیمار پڑنے والا دشمن خدا اور گستاخ رسول ہو تو ہرگز ہرگز ان کی عیادت نہ کی جائے۔ ہندوؤں کو یہ چاہیے کہ انسان کی سمجھ کے اعتبار سے اگر وہ رام کی زندگی پیش کر دیں تو دنیا میں بھلائیاں عام ہو جائیں گی، کرشن کی زندگی پیش کر دیں مانوتا کا اتھان ہو جائے گا۔ مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ عام انسانوں کی سمجھ کے اعتبار سے اگر پیغمبر اسلام کا جیون پیش کر دے، ہر آدمی ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے گا۔ رام کی زندگی اگر لوگوں پر پیش کر دی جائے، کرشن کی سیرت اگر دنیا میں پھیلا دی جائے تو عبید اللہ خان اعظمی کے کہنے کے مطابق دنیا میں بھلائیاں عام ہو جائیں گی۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس لیے آج آپ نے جو اس چھوٹی سی محفل کو برپا کیا ہے اور جس ادیش کے ساتھ ہمارے بھائی مولانا عبدالستار حمدانی صاحب نے اپنے دل کی کیفیات کو میری زبان سے کہلوایا ہے، میں ان کا بھی ممنون و مشکور ہوں۔
محترم حضرات، یہ چند جھلکیاں عبید اللہ خان ہاشمی کی آپ نے سماعت فرمائی۔ انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ایسے بدبخت اور گمراہ شخص سے ہرگز کوئی رشتہ و علاقہ نہ رکھا جائے، اسے دعوت دے کر، اس کا جلسہ کروا کر اور اسے نذرانے دے کر اس کی گمراہی اور گناہ میں ہرگز شریک نہ ہوا جائے، بلکہ اس سی ڈی کو دور دور تک پھیلا کر دیگر اسلامی بھائیوں کو اس کی حقیقت سے خبردار کیا جائے اور اس کے جلسوں سے روکا جائے۔ محترم برادران اہل سنت، یہ پیغام ہر سنی تک پہنچائیں کہ رضوی اشرفی اختلاف نہ کل تھا نہ آج ہے، بلکہ یہ سب انتشار مولوی ہاشمی وغیرہ نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے پیدا کیا تھا اور سنیوں کو آپس میں لڑایا تھا۔ مولوی ہاشمی اور عبید اللہ خان ہاشمی وغیرہ نے ہندو دھرم کی حمایت کر کے اپنی گمراہی کا ثبوت دے دیا ہے، جو اسی سی ڈی کے دوسرے ٹریک میں آپ نے سن لیا ہوگا۔ لہذا ان کے پروگرام کروا کر، تقریریں کروا کر اور انہیں نذرانے دے کر ان کے گناہ میں شریک نہ بنے۔ اگر کہیں ان کا جلسہ ہو تو صرف یہ دیکھنے کے لیے بھی نہ جائیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ حدیث پاک کی روشنی میں یہ بھی منع ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی